وہ ہندوستان جو تھا نا، ہندوستان کا جو یہ علاقہ ہے یہ قدیم زمانے سے پڑھا لکھا ہے. یہ جو علاقے تھے ہمارے جس میں ہم پاکستان ہیں، یہاں تعلیم اور ہنر یہ دونوں کی کمی تھی. یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، یہ وہ ہے. لیکن جو مرکز ہمیشہ سے مسلمانوں کا رہا کئی سو سال، تقریباً 600 سال کے قریب یا اس سے زیادہ مسلمان کا جو مرکز ہے وہ دلی رہا ہے. تو وہاں تعلیم یہ وہ تو جتنے بھی پورے عالم میں ماہرین تھے علم اور ہنر کے، وہ وہاں جمع ہو گئے پورے عالم سے. اس لیے ہمارے ہر نسل پائی جاتی ہے نا، عربوں کی بھی ہر نسل ہمارے یہاں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ علم و ہنر والے جمع ہو گئے. بلکہ میں نے پڑھا ایک سلطان کے بارے میں، نام میں بس بھول جاتا ہوں، کہ جب کوئی عرب سے آتا تھا نا کوئی عالم یا وہ، تو حالانکہ بڑا دبنگ بادشاہ تھا، وہ نام آ جائے گا ابھی. جب پتہ چلتا کہ عرب سے آ رہا ہے کوئی، تو وہ ننگے پاؤں اس کے استقبال کے لیے نکلتا تھا. ہاں جی، حالانکہ وہ عام عالم ہوتا تھا لیکن عرب سے آ رہا ہے، اس کو سر پہ بٹھاتا تھا، اتنا وہ کرتا تھا. ابن بطوطہ نے بھی اس کا ذکر، جب ابن بطوطہ تھا اس کا بھی اس نے استقبال کیا تھا، کوئی بھی عرب تھا. تو جب ماہرین تو سارا ہنر وہاں رہا، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان میں بہت مہارت تھی سمجھ میں اس میں. تو انگریز آ گیا، انگریز آنے کے بعد اس نے سارا کچھ جو بھی کیا کرنا تھا، لیکن تعلیم و تربیت وہیں تھی. جب یہ پاکستان بنا تو وہاں سے جو ہجرت کر کے آئے، بھائی یہی لوگ پڑھے لکھے تھے پاکستان، یہی لوگ تھے. اس لیے کراچی دارالخلافہ کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ ساری تعلیم یافتہ تھے ہی وہاں، کلرک بھی وہی تھے، افسر بھی وہی تھے، ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. ہمارے جو یہاں تھے تعلیم بعد میں آئی، پہلے وہاں تھی. تو وہ پھر اس وجہ سے ہندوستان جو ہے نا اب بھی علمی اور ہنر کے اعتبار سے، سکلز کے اعتبار سے ہم سے آگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے سے وہاں یہ چیز ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قدیم زمانے سے ان کی سمجھ ہے. ہم لوگ تو بعد میں، یہ تو شکر ہے ہم نے کم مدت میں پھر بھی ان کی ٹکر پر پہنچ گئے. ہمارے لوگوں نے محنت کی اور وہ ہے، لیکن اصل ماخذ وہی تھے. اور ہم ویسے اس میں بھی دیکھتے، علمی دنیا میں بھی ہم دیکھتے، علمی دنیا میں کہ کتنی ایسی چیزوں سے کافی زمانے تک یہاں بے خبری پائے گی جو وہاں معروف تھی. یعنی پتہ نہیں چلتا، علماء کو بھی علم نہیں تھا، بعد میں ان کو یہاں پر آیا. یہ خانقاہی کو دیکھ لو، یہاں لفظ خانقاہ کو کہہ دیتا تو یہ تو بدعتی ہے، لیکن ہندوستان میں کسی کیونکہ وہاں معروف تھا، سب خانقاہ جانتے تھے. خانقاہ کیا چیز ہے؟ خانقاہیں قدیم زمانے سے تھی. یہاں ہم لوگوں کے لیے وہ تو ہو کوئی مزار ہوگا. یہاں ایک دفعہ کوئی آیا تو وہ کہنے لگا جی تو خانقاہ جانا ہے، تو آ گیا. تو آنے کے بعد تو یہاں پہنچا، سلام دعا ہوئی کہ جی میں وہ خانقاہ سن کر آیا ہوں جی، مزار کا ہے. اچھا یہ یہاں جنریٹر کا کمرہ بنایا تھا، وہ اس انداز میں بن گیا، کوئی مزار معلوم ہو. وہ اندر وہ اس کی وہ بھی چوکی سی بھی اوپر تھی، اس پر کپڑا ڈال دیتے تھے. میں کہ وہ جنریٹر شاہ ادھر دفعہ وہ بڑا حیران ہوا. سمجھایا، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. میں نے کہا بھائی خانقاہ کا مطلب یہ نہیں ہے، خانقاہ تو جائے درویشاں ہوتی ہیں جہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں. تو اب دیکھو ہمیں اس کے بارے میں نہیں، ہمارے علماء بے خبر. لیکن ہندوستان میں کوئی وہ معروف ہے، وہاں تو کب سے شروع سینکڑوں سالوں سے. بھائی سعید وہاں سے آتے تھے، ان کو جی وہ خانقاہ جانا وہاں جاتے تھے، خانقاہ رحیمیہ، خان وہ جو ہے آتے جاتے تھے وہ. اس وجہ سے تو ہمارا سارا پڑھا لکھا طبقہ وہاں تھا، کیونکہ وہی مرکز تھا نا، وہیں آتے تھے. اس طرح بنگال بھی مرکز تھا، کیونکہ وہاں سراج الدولہ وغیرہ بڑے بڑے لوگ تھے. تو ہمیشہ دنیا میں یہ ہوا ہے کہ جہاں پر ذرا امن ہوا، مضبوط حکومت ہوئی، تو پڑھا لکھا طبقہ وہاں منتقل ہو جاتا ہے. یا آج امریکہ میں کیوں سارا جا رہا ہے، آج لندن میں کیوں جا رہا ہے، فرانس میں کیوں جا رہا ہے. پورے عالم کا جو کریم ہے اور دماغ ہے وہ ان ملکوں میں جا رہا ہے. کیوں؟ امن ہے اور ان کی راحت ہے اور ان کے اس کا وہ ہے. اس لیے آج جتنی بھی ایجادات ہیں
یہ ایجادات کسی کے نام مخصوص نہیں کہ یہودی کر رہے ہیں انگریز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آج یہ مشترکہ محنت ہے. جو ایجاد ہو رہی ہے اس کے اندر جو بندے بیٹھے ہیں اس میں ساری قوم بیٹھی. آج کے دور میں آج کسی کی طرف منسوخ نہیں، وہ پہلے تھا. گراہم بیل نے وہ بنا دیا، آئنسٹائن نے وہ بنا دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اب نہیں ہے، اب تو ٹیم ورک ہے اور اس میں ہر بندہ شامل ہے. کالے بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں. دادا آئے دن رہتا ہے. ابھی جیسے وہ دل کے اس کا مسئلہ ہو تو پاکستانی ڈاکٹر ہے، لیکن ہے وہاں، یہاں نہیں، وہاں ہے. سمجھے؟ اس طرح آج ٹیم ورک ہے. ناسا کے جو کام کرتے ہیں اس میں کتنے مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی. مسئلے مسائل پوچھتے ہیں بھی وہاں نماز کا کیا حکم ہے، وضو کا کیا حکم ہے، اوقات کا کیا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے آج ٹیم ورک ہے، پہلے ہوتا تھا. اب یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ انگریزوں نے ایجاد کی ہے. اب آج کی کوئی بھی نئی ایجاد آئے گی وہ انگریزوں کے نام سے منسوب نہیں ہے، نہ یہودیوں کے نام سے، بلکہ وہ پوری ٹیم کے نام سے کہ فلاں ملک کے سائنسدانوں نے، اور اس کے اندر ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں سارے. تو وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں امن ہے تو ساری کریم وہاں چلے گی. تو جب ہندوستان میں امن و امان تھا اور وہاں کی مضبوط حکومتیں تھیں تو پورے عالم کی کریم یہاں کھنچ کے آ گئی تھی. لہٰذا علم اور فن کے اعتبار سے بہت اونچا تھا ہندوستان، سب جہاں جمع ہو گیا. یہ وجہ ہے کہ ہر نسل ملتی ہے یہاں پر، ہر نسل کسی سال لگی ہوئی ہے. عربوں کی نسلیں دیکھ لیں، اور یعنی ہر ملک کی نسل، ترکوں کی نسلیں دیکھ لیں، ساری کہیں نہ کہیں پائی جاتی، وہ پائی جاتی. کیونکہ سب یہیں آ گئے، بنگلہ دیش میں آ گئے. کیونکہ بنگلہ دیش بھی اس وقت وہاں بھی پیسہ بہتا تھا اور وہاں بھی حکومت بڑی مضبوط تھی بنگلہ دیش میں. اس لیے انگریز نے سب سے پہلے تو سراج الدولہ وغیرہ ادھر جا کر کام کیا نا، بعد میں ادھر باری آئی. دلی میں مغلوں سے بہت پہلے حضرت جو ہے نا وہ جو غزنوی وہاں اس زمانے سے شروع ہوئی، اور یہ تقریباً وسلم کے 200 سال بعد یا 300 سال بعد شروع ہو گئی تھی کوشش. وہاں سے آنا شروع ہو گئے تھے لوگ. وہاں سے اب دیکھ لو اب تک یعنی 1000 سال پر محیط ہے ان کے حملے شملے اور آنا جانے. تاریخ فرشتہ میں سارا لکھا ہے. اللہ معاف کر دے. دوسرے ملکوں میں شام میں اور ادھر یمن میں بہت ہے. یمن میں مشائخ پائے جاتے ہیں، بڑے معروف مشائخ ہیں، بیعت لیتے ہیں، ذکر اذکار کراتے. یمن میں، شام میں بھی، عراق میں بھی. یہ اس کا وہ عراقی تھا نا، اس کا پیر ڈاکٹر قادری کا عراقی تھا. لیکن تھوڑی اس میں بدعت بھی ہیں، وہ نہیں، لیکن مطلب ہے کہ ہے. صرف یہ ان ملکوں میں نہیں ہے، صرف سعودی عرب میں اور یہ یو ای کے اندر. یو ای وغیرہ تو ویسے ہی بعد میں بنے، اور سعودیہ میں ان کے سلفیوں کی وجہ سے. میں پہلے بھی وہاں تھا. ہاں جی پہلے بھی تھا. مشائخ آتے تھے اور ذکر اذکار ہوتے تھے اور سارا کچھ ہوتا تھا. یہ تھوڑا گوڈا دعا ہے اس کو راستہ. وہ اس لیے زاویہ کہتے تھے خانقاہوں. زاویہ بہت ملتا ہے، زاویہ کا لفظ تاریخ میں بہت ملتا ہے. فلاں بزرگ کا زاویہ، یعنی اتنے تھے کہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں کسی بزرگ کا زاویہ نہ ہو. اور آنے والا مسافر یہ پوچھتا تھا یار زاویہ کوئی ہے؟ وہاں جا کے مفت روٹی کھاتا تھا، ٹھہرتا تھا، آدھا کام کرنے چلا جاتا تھا. یہ اتنا لنگر چلتے تھے. زاویہ ہر ملک میں زاویہ. اور یہ بڑا عجیب فیضان تھا. جو بھی جا کے شہر میں پوچھتے جہاں کوئی زاویہ حاجی ہے، وہ فلاں اکثر دریاؤں کے کنارے، نہر کے کنارے، باہر کی طرف ہوتے تھے. مسافر ٹھہرتے تھے، ان کو روٹی کھلاتے تھے. اللہ بھی کچھ سن لیتا تھا، کچھ کو فائدہ ہوتا تھا، باقی اپنا دنیاوی کام کر کے. زمانے میں ہوٹل ایسا نظام تو ہوتا نہیں تھا، البتہ سرائے ہوتی تھی، لیکن وہ بھی ذرا ٹھہرنا آسان نہیں ہوتا تھا.
یار خیری متعدد صبح کا سودا چل رہا ہے